قربانی مبارک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتى إذا بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوستو، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس خالق و مالک نے مجھے اور آپ کو صفت ایمان سے متصف فرمایا۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم انا نشکرک شکرا جزیلا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، یہ ایام حج بھی ہے اور ایام قربانی بھی ہے۔ اس میں حجاج کرام حج کی تیاری بھی کرتے ہیں اور تمام مسلمان اس میں اللہ کے ایک فرض کیے ہوئے فریضے قربانی کو بھی ادا کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ لہٰذا آج کی اس مجلس میں قربانی سے متعلق کچھ فضیلت، کچھ مسائل آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جہاں تک قربانی کا مسئلہ ہے، عام متن لوگ پوچھتے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے، واجب ہونے کے لیے کتنا پیسہ ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، نصاب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ نصاب جس کو ہم بڑھنے والا نصاب کہتے ہیں، جس کو عام متن علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے بقدر پیسہ یا سامان تجارت ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کو کہتے ہیں بڑھنے والا نصاب۔ اگر کسی شخص کے پاس یہ بڑھنے والا نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، اس پر قربانی بھی فرض ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اس سے نیچے کا ایک نصاب ہے جس کو کہتے ہیں نصاب غیر نامی، یعنی نہ بڑھنے والا نصاب۔ یعنی وہ شخص جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے بقدر پیسہ یا سامان تجارت تو نہ ہو، لیکن ایک سے زائد گھر ہو، ایک میں خود رہتا ہو، دوسرے کو کرائے پہ دے رکھا ہو، ایک سے زائد دکان ہے، ایک میں خود بزنس کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، دوسرے کو کرائے پر دے کر رکھا ہے، ایک سے زائد اس کے پاس گاڑیاں ہیں، تو اتنا سامان اس کے پاس اور اتنی دولت اس کے پاس ہے جو بڑھنے والی تو نہیں ہے، لیکن وہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر جو پیسہ بنتا ہے اتنا یا اس سے زائد ہے، تو اس کو کہیں گے نصاب غیر نامی کا مالک شخص۔ اس شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ لہذا وہ شخص جس کے پاس یہ نصاب ہے، ایک سے زائد گھر ہے، ایک سے زائد اس کے پاس مکانات ہیں، دکان ہے، ایک سے زائد اس کے پاس گاڑیاں ہیں، تو ایسے شخص پر 5 فریضے عائد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فریضہ، اس پر قربانی فرض ہے۔ نمبر 2، اس پر صدقہ فطر کا نکالنا واجب ہے۔ اور نمبر 3، اس شخص کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ ہاں، کہ زائد گھر ہے، زائد گھر کو بیچے اور حج کرنے جائے، زائد دکانیں ہیں، ان میں سے ایک دکان کو بیچے اور حج کرنے جائے۔ اور وہ پہلا جو شخص ہے نصاب نامی کا، اس پر بھی یہ ساری چیزیں فرض ہوتی ہیں۔ اور چوتھا فرض، ددھیالی اور ننیالی رشتہ داروں میں سے وہ رشتہ دار، وہ اقربا، وہ ہمارے اعزاء جو بیچارے محتاج ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، کسی بیماری کی وجہ سے یا اپاہج ہونے کی وجہ سے وہ خود کما کر نہیں کھا سکتے ہیں، تو ایسے سارے رشتہ داروں کا خرچہ بھی اس شخص پر فرض ہے۔ اور نمبر 5، اس کے لیے زکوٰۃ کا مال لینا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص کو زکوٰۃ کا مال دے دے گا تو زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ 5 احکام نصاب غیر نامی پر واجب ہے۔ جس کے پاس ایک سے زائد گھر ہیں، ایک سے زائد دکانیں ہیں، ایک سے زائد گاڑیاں ہیں، تو ایسے شخص پر یہ 5 فریضے عائد ہوتے ہیں۔ ان 5 میں سے ایک قربانی بھی واجب ہے۔ اور وہ پہلا شخص جو نصاب نامی کا مالک ہے،
اس شخص کے اوپر یہ 5 فریضوں کے ساتھ میں ایک چھٹا فریضہ ہے، اور وہ چھٹا فریضہ یہ ہے کہ اس پر ہر سال زکوٰۃ کا نکالنا واجب ہے۔ معلوم یہ ہوا قربانی کے واجب ہونے کے لیے آدمی کا صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر پہلے نصاب سے کمتر نصاب آپ کے پاس ہے تو بھی آپ کو قربانی کرنا واجب ہے۔ اب اپنی وسعت کے مطابق پورا جانور اگر آپ لے سکتے ہیں تو پورا جانور لیں، بکرا لے سکتے ہیں بکرا لیں، اور اگر وسعت نہیں ہے تو کم از کم ایک حصہ اپنے طرف سے قربانی کرنا واجب ہے اس شخص کے اوپر۔ لہٰذا یہ مسئلہ ذہن میں بٹھا لیں۔ عام متن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی واجب اسی پر ہوگی جس پر زکوٰۃ واجب ہے، نہیں، جس پر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اس کو بھی قربانی ادا کرنا ہے، لیکن وہ شخص جس پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب نہیں ہے لیکن ایک سے زائد مکانات ہیں، ایک سے زائد دکان ہیں، ایک سے زائد گاڑیاں ہیں، ہاں، تو ایسے شخص کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، قربانی کو بہت ہی شوق اور ذوق سے ادا کرنا چاہیے۔ قربانی کی حقیقت ہی ہے کہ اللہ کے نام پر قربان کرنا، اسی لیے اس کو قربانی کہتے ہیں۔ قربانی